میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی وہ بھی سورہ آل عمران سے ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ ایک بہت شدید بہتان اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر لگایا گیا، اور اللہ کی ذات پر بہتان لگانے کا کوئی مومن تو سوچ ہی نہیں سکتا، تو لازمی طور پر یہ اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن ہی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بات یہودیوں کے لیے کی جا رہی ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، کہ البتہ بے شک انہوں نے کہا، سمع اللہ قول الذین، کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان اللہ فقیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ فقیر ہے، ونحن، اور ہم اغنیاء، ہم غنی ہیں، سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم اس بات کو لکھ کے رکھیں گے کہ جو تم نے اپنی زبان سے یہ جو گستاخی کی ہے، یاد رکھنا یہ تمہارے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالی نے لکھ لی ہے، اور یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی ایسا رجسٹر نہیں ہے کہ جس سے جو ہے کوئی بھی چیز محو ہو جائے گی، اس میں لکھ دی گئی تو یہ لکھی رہے گی، تو قیامت تک لکھی رہے گی، کیونکہ اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ تو سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ ہم نے لکھ رکھی ہے، ما قالوا جو کہتے ہیں، وقتلهم الانبیاء یعنی کہ ان لوگوں نے جو کہا یہ ہم نے لکھ لیا، وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور ان لوگوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کو ناحق قتل کیا۔ یہودیوں نے، آپ نے اگر کچھ تھوڑی بہت ہسٹری پڑھی ہو اگر ان کی، تو آپ یہ جانیں گے کہ یہود و نصارہ نے اپنی آنے والے اتنے انبیاء کرام علیہم السلام اللہ نے مبعوث فرمائے، اور انہوں نے بے انتہا انبیاء کرام علیہم السلام کو جو ہے معاذ اللہ شہید کر دیا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری گستاخیاں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور جو تم نے ناحق انبیاء کرام کو شہید کیا ہے ہم نے وہ تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا، اور ہم کہیں گے تم سے، ذوقوا کو چکھو، ذائقہ چکھنے کو کہتے ہیں، ذوقوا چکھو، عذاب الحریق، اس جلا دینے والی عذاب کا ذائقہ چکھو۔ اور یہ کب کہا جائے گا؟ یہ اس وقت کہا جائے گا کہ جب محشر کا میدان بپا ہوگا، تمام لوگ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے، اور اس وقت کسی کو چوں چرا کرنے کی بھی جرت نہیں ہوگی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام کے تمام جو نامہ اعمال پیش کر دے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ تھی باتیں جو تم کہتے تھے، یہ تھے تمہارے اعمال جو تم کرتے تھے، یہ کرتوت جو تم کہتے تھے، یہ وہ دعوے جو تم بڑے بڑے کرتے تھے، یہ سارے کے سارے یہ لو، اگر اچھے ہیں تو راحت، اگر برے ہیں تو سختی، اب چکھو ذائقہ اسی کا، جو تم نے کیا ہے وہ تم اس کا لوگ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا۔ یہ ہوا کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مقام پر بھیجا۔ غزوات جب ہوا کرتی تھی، کیونکہ جب اسلام کا ابتدائی دور تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کہیں جنگ ہوا کرتی تھی، غزوہ ہوا کرتا تھا، تو لوگوں سے لوگ اپنے مال لا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح معاملات جو ہے کیا کرتے تھے۔ جب اوائل اسلام کا جب دور تھا، بہت سے لوگ جو ہے ایمان کی کمزوری بھی تھی، اور بہت سے منافقین بھی تھے کہ جو وہ ذرا سی بھی بات کو نہیں جانے دیا کرتے تھے، اور کچھ ان کے بحث میں کچھ یہودی بھی تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر تشریف فرما ہوا، جب انہوں نے یہ لوگوں سے کہا کہ اللہ کے دین کی مدد کرو۔ ان یقرض اللہ قرضا حسنا، سورہ آل عمران میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، غالباً سورہ بقرہ میں، ان یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ کو قرض دو، قرض حسنا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تو فقیر ہے، جو ہم سے قرض مانگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم غنی ہیں۔ جب یہ بات اس میں سے کسی احمق نے یہ بات کہی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا، اور آپ نے ایک تماچا اس کی رسید کیا،
اور فرمایا کہ اگر مجھے وہ نہیں ہوتا ذرا سا بھی تو میں تیری گردن جو ہے اڑانے میں جو ہے آر نہیں کرتا. تو اس مقام پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ تم لوگ جو بک بک کر رہے ہو، لقد سمع اللہ، کہ بے شک اللہ نے سن لیا، قول الذین قالوا، ان لوگوں کی بکواس جو انہوں نے کہی، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر ہے جو ہم سے مانگتا ہے، ہم غنی ہیں، ہم اغنیاء جو اس کو دے رہے. دینے والا غنی ہے، مانگنے والا فقیر ہے. تو انہوں نے اپنی عقل کے مطابق، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے مانگا کسی سے نہیں. اللہ اگر کسی سے لینے کی بات کرتا ہے تو وہ لینے کی بات بھی مخلوق کو دینے کے لیے کرتا ہے، کہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ یہاں سے آئے اور یہاں خرچ ہو جائے، یہ اللہ کی مخلوق سے لیا جائے اللہ کی مخلوق میں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اکاؤنٹ کھول دیا کہ تم اللہ کی مخلوق جب دوسری مخلوق پر خرچ کرے گی عاجزی ان کی ساری اخلاص کے ساتھ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر کے طور پر بھی ان کو دنیا میں بھی اس کا صلہ دے گا، اور یہ اکاؤنٹ میں ان کے پاس جو بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قرض حسنہ جو ہے، یہ قیامت کے دن جب اکاؤنٹ کھلے گا، جب تمہیں نظر آئے گا، تو اللہ کی ذات پر تو کچھ نہیں لگا، اللہ کی مخلوق پر ہی خرچ کیا. لیکن چونکہ عاجز تھے، بے ایمان لوگ تھے، عقل کا وہ کرتے تھے تو تہمتیں لگایا کرتے تھے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمام کی تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور تم نے جو اپنے انبیاء کرام کو جو ہم نے تمہاری رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے بھیجا، تم نے ان کو قتل کیا، یہ تمام باتیں ہم نے لکھ لی ہیں، قیامت کے دن تم اس کا مزہ چکھو گے. تو یہ اس آیت کریمہ کا مختصر سا ترجمہ تھا. اب اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں کہ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. اور جب ان کو دیا جائے گا نا یہ قیامت کے دن کہ یہ لو تمہارا ہے، تو پھر یہ کہیں گے یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا. ہماری تو عادت ہے نا، اگر ہم کوئی برا کام کرتے ہیں اور اگر ہم پکڑے جاتے ہیں تو ہم فوراً مکر جاتے ہیں، نہیں جی ہم نے نہیں کیا. دنیا میں تو چلو بچت ہو جاتی ہے، کسی نے دیکھا نہیں، تو ایک فطرت ہے انسان کی. تو یہ معاملہ وہاں پر بھی ہوگا، یہ تو ہم نے نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے نہیں کیا. یہ وہ چیز ہے بما قدمت، یہ اس کا بدلہ ہے قدمت جو تم نے بھیجی ہے، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لیس بظلام للعبید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اپنے بندے کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. یہ نہ سمجھنا کہ قیامت کے دن جو تم پر جو ہے عذاب نازل ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ظلم کر رہا ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے. یہ وہی تمہارے برے اعمال ہیں جس کا سبب سے تم پر عذاب نازل ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا.